السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین کرام، آج یوم عرفہ ہے، عرفات کا دن ہے، بہت عظیم دن ہے۔ عرفات کے دن اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی تعداد میں اپنے بندوں کی گردنیں دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں۔ آج خوب زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عزیز دوستو، اعمال جو نہ کر سکے عذر کی وجہ سے، لیکن اس کی نیت ہو تو اس کو وہ ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ سب لوگ نیت کر لیں کہ اللہ اگر ہماری استطاعت میں ہوتا تو ہم بھی عرفات میں حاضر ہوتے اور حج کر رہے ہوتے، لیکن ہماری استطاعت سے باہر ہے کہ ہم وہاں پہنچیں۔ اللہ ہمیں حج کا ثواب عطا فرما دیجیے۔ تو اس نیت سے اللہ پاک سے امید ہے کہ حج کا ثواب عطا فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے لا محدود ہیں، ان کی رحمت بھی واسع ہے، غیر محدود ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، جیسا کہ فرمایا۔ اور دوستو، ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس دن جب دعا کریں تو اپنی ذریت کے لیے بھی دعا کریں، اور والدین کو تو دعا میں ہمیشہ یاد رکھنا ہی چاہیے، اور اپنے اساتذہ جنہوں نے علم پڑھا ہے ان کو بھی دعا میں یاد رکھنا چاہیے۔ تو اپنی ضروریت کے لیے دعا کر رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا، کئی باتیں سکھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہمیں سبق ملتا ہے ان آیات سے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اور جب ابراہیم اور اسماعیل قواعد بیت یعنی کعبہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو یہ دعا کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہمارا یہ عمل قبول فرما لیجیے، ہمارے اعمال قبول، اعمال صالحہ قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں، یعنی ہماری دعاؤں کو خوب آپ سننے والے ہیں اور ہماری نیتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ انک انت السمیع العلیم۔ آگے تو اس سے معلوم ہو گیا کہ نیک عمل کرتے جائے اور یہ دعا کرتے جائے کہ اللہ قبول فرما لیجیے، یا اللہ قبول فرما لیجیے، یا اللہ قبول فرما لیجیے۔ اعمال صالح جتنا بھی کرے، ساتھ ساتھ یہ دعائیں بھی کرتا رہے قبولیت کی۔ آگے پھر مزید دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا کر رکھیے، یعنی استقامت، اسلام پر استقامت عطا فرمائیے ہمیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے سکھا دیا، یہ جسے پہلی آیت میں سکھا دیا کہ عمل صالح کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگتے رہو، اور اس میں یہ سکھا دیا اس آیت میں کہ دین پر استقامت کی دعا، کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا کر ہی رکھیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اور ہماری ذریت میں ایک بہت بڑی تعداد، ایک امت کو مسلمان بنا دیجیے، فرما بردار بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کی ذریت میں سب لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، تو اس لیے پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ ایک بڑی تعداد میری ذریت میں، اللہ ہماری ذریت میں فرما بردار بنا دیجیے، اہل اسلام میں سے بنا دیجیے، اہل ایمان میں سے بنا دیجیے۔ تو فرما ربنا وجعلنا، ربنا تو یہ دعا وہ کرتے جا رہے تھے، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا فرما بردار بنا کر رکھیے۔
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسکنا، اور ہمیں حج کے اعمال ہمیں سکھا دیجیے. وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہماری توبہ قبول فرما لیجیے، بے شک آپ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں، اور بہت زیادہ آپ جو رحیم ہیں، بڑے رحیم، نہایت رحم والے ہیں آپ. تو اسے معلوم ہو گیا کہ عمل صالح کرتے جائے اور توبہ بھی کرتے جائے. کہ ابراہیم علیہ السلام نے سکھا دیا قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کو کہ نیک اعمال کرتے رہو اور دعا قبولیت کی کرتے رہو، اور توبہ بھی کرتے رہو. ہاں، تو اپنے استقامت میں دین پر استقامت حاصل ہونے کی دعا بھی کرتے رہو، جو عمل کر رہے ہو اس کی قبولیت کی دعا کرتے رہو، اور توبہ بھی کرتے رہو. تو عمل صالح کرنے کے بعد بھی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کو سکھا دیا کہ عمل صالح کر کے بھی تم توبہ کرو. یعنی گناہ کسی سے ہو جائے تو توبہ تو اور زیادہ ضروری ہے، لیکن عمل صالح کر کے بھی توبہ کرنی چاہیے. کوئی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، ہاں، بلکہ توبہ کرے اللہ معاف کر دیجیے، ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. دوستو، آج کا دن بہت عظیم ہے، خوب دعائیں کریں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ نیت رکھیں اللہ اگر ہماری استطاعت ہوتی تو ہم بھی عرفات میں ہوتے، حج کر رہے ہوتے، ہمیں بھی حج کا ثواب عطا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.